یہ واقعہ امام محمد تقی علیہ السلام کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امام کا کہ 9 برس کے ہیں کہ امام رضا کی شہادت ہوگی تو 7 برس کے تھے، 9 برس کے ہیں، بغداد میں اپنی والدہ کے پاس۔ اب مامون جو قاتل تھا 8ویں امام کا، مامون الرشید، ہارون کا بیٹا ہارون الرشید 7ویں امام کا قاتل، مامون 8ویں امام کا۔ اس نے کیا کیا تھا کہ اپنی بہن کی شادی کر دی تھی 8ویں امام سے تاکہ زہر دلوانے میں آسانی ہو، اور اپنی بیٹی کی شادی کی 9ویں امام سے، لیکن ابھی شادی سے پہلے کا سن لیجئے۔ تو یہ سکون نہیں ملتا تھا اسے، امام کے قاتل کو سکون نہیں ملتا، تو اب یہ بہت پریشان رہتا، طبیبوں سے، اپنے زمانے کے ڈاکٹروں سے کہا کیا کروں، نیند نہیں آتی، انہوں نے کہا بھی تم شکار پہ چلے جاؤ، اس میں سکون ملتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اپنی فوج سے کہا تیاری کرو شکار پہ جانا۔ جب بادشاہ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا جہو حشم کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ گھر سے، اپنے محل سے نکلا، بغداد میں بہت بڑا محل ابھی بھی قلعہ ہے، تو باہر نکلا، اس کے سپاہیوں نے اعلان کیا بادشاہ سلامت، خلیفہ وقت عبداللہ مامون آ رہے ہیں، سب لوگ ادب میں ہٹ جائیں، راستے خالی کریں۔ سارے راستے خالی ہونے لگے۔ جب راستے خالی ہو رہے تھے بچے بھاگنے لگے، دیکھا کہ ایک بہت کم سن نوجوان بچہ گلی کے ساتھ کھڑا ہے، بھاگنے کے لیے تیار نہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، چہرہ دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کسی کرار کی نسل سے۔ مامون جیسے گزرنے لگا، گھوڑے، ہاتھی، بہت اونٹ وغیرہ، بہت بڑا لشکر تھا، اس نے دیکھا کہ سارے بچے بھاگ رہے ہیں، ایک بچہ بڑے اطمینان سے کھڑا، کہا رک جاؤ ذرا، اس لشکر کو روکو، مجھے اس بچے سے بات کرنی۔ سنیں گے نا، وقت ہے بھی۔ تو ایک مرتبہ بچے سے مخاطب ہوا مامون اور کہنے لگا کہ برخوردار، سب بچے بھاگ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ امام نے کہا 3 وجہ سے۔ امام ہے، اب سنیے گا امام کا جواب۔ امام نے کہا پہلی وجہ یہ ہے کہ میرے یہاں کھڑے ہونے سے تیرا راستہ نہیں رک رہا، اور دوسرے میں نے کوئی جرم نہیں کیا جو بھاگو، بے خطا فرار نہیں کرتے، مجرم بھاگتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے مجھے تجھ سے حسن ظن ہے، اچھی تیری طرف نیت رکھتا ہوں کہ تو معصومین کو نہیں مارتا ہوگا۔ پھر امام نے کہا کیا تو نے ایسا بھی کیا؟ پتہ نہیں ہے، یعنی امام نے اسے اشارہ دے دیا کہ مجھے پتا تو قاتل ہے، کہ میں حسن ظن رکھتا ہوں تو معصومین کو نہیں مارے گا، لیکن کیا تو نے ایسا کیا؟ ایک مرتبہ سے پسینے آنے لگے، کہا آپ کون ہیں؟ سمجھ گیا یہ عام بچہ نہیں ہے۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا انا محمد ابن علی، میں محمد ابن علی ہوں۔ کہا کون سے علی؟ آپ کس علی کے بیٹے ہیں؟ کہا علی ابن موسیٰ رضا۔ کہا خراسان والے؟ امام نے کہا ہاں، میں انہیں امام کا بیٹا ہوں۔ اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا اسے کسے رسول بنانا ہے، کسے امام بنانا۔ کہہ کے چلا گیا، اب آئیے اگر مجھے علم امامت کو پیش کرنا۔ چلا اور واپس آیا، جب واپس آیا تو ایک مرتبہ اس نے راستے میں جب شکار کے لیے گیا تو عربوں کا آج تک شوق ہے، اگر آپ دیکھیں تصویروں میں عقاب، ان کے بادشاہوں کے ہاتھوں میں عقاب دیکھیں گے آپ، شکرا عقاب وغیرہ ان کی عادت ہے، تو اس زمانے میں بھی عقاب کا شوق تھا۔ اس نے عقاب دراج کے پیچھے، ایک پرندے کے پیچھے اڑایا کہ یہ جائے جا کے اس پرندے کو پکڑ لا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، نہ دراج نظر آ رہا ہے نہ عقاب۔ بہت دیر بعد عقاب واپس آیا تو ایک چھوٹی سی مچھلی چونچ میں تھی۔ سب سے پوچھنے لگا بھئی دراج پرندے کے پیچھے گیا تھا، واپس مچھلی لے کے آیا کیسے؟ کہ بادشاہ سلامت ہمیں کیا معلوم۔ اب بہت پریشان، کہا ٹھیک ہے میرے عجائب گھر میں رکھ دینا، لکھ دینا مچھلی کے نیچے یہ وہ مچھلی ہے جو بادشاہ مامون کا عقاب ہوا سے لایا۔ ہوا میں مچھلی کہاں سے آئی؟ بہت پریشان، پورے رستے بس یہی سوچ سوچ کے پاگل ہو رہا مچھلی ہوا میں آئی کیسے۔ جیسے ہی دوبارہ بغداد پہنچا، دوبارہ سب نے اعلان کیا بادشاہ سلامت تشریف لے آئے، سارے بچے بھاگنے لگے، دیکھا وہی بچہ ایک بکری کا کان پکڑ کے، سینگ پکڑ کے بار بار کہتا ہے اسجد للہ، اسجد للہ، اللہ کو سجدہ کر، اللہ کو سجدہ کر۔ مامون رکا، کہا سب روک دو قافلے کو،
کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بکری سے کھیل رہے ہیں؟ امام نے کہا وما خلقنا للہو واللعب، ہمیں کھیلنے کودنے کے لیے خلق نہیں کیا گیا۔ چلیے گا کہ پھر آپ بکری کو کیا سکھا رہے ہیں؟ امام نے کہا سرکش جانوروں کو خدا کا سجدہ کرانا ہمارے بچپنے کا کھیل ہے۔ جب جوانی میں آتے ہیں تو بادشاہوں کو خدا کے سامنے جھکاتے ہیں۔ اس نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا، چھپا کے مچھلی کو نکالا۔ لوگ کھیلتے ہیں نا بچوں سے، یہ میری مٹھی میں بند کیا ہے؟ کہا بتائیے میری مٹھی میں کیا؟ امام نے ایک مرتبہ چہرہ دیکھا، کہا بادشاہ شکار پہ جاتے ہیں، جب سکون نہ ملے تو شکار کھیل لیتے ہیں اور اپنے عقاب کو پرندوں کے پیچھے اڑا دیتے ہیں۔ اللہ دریاؤں سمندروں میں بھنور چلاتا ہے، چھوٹی مچھلیاں تاب نہ لاتی ہوئی بھنور میں اڑ جاتی ہیں، عقاب درات کو چھوڑ کے مچھلی پکڑ لاتے ہیں، بادشاہ پریشان ہو جاتے ہیں اور آ کے رسول خدا کی ذریت کا امتحان لیتے ہیں۔ اس نے فوراً کہا کہ شادی کرو گا؟ نہیں یہ عام بچہ نہیں۔ کہا نہیں یہ عام بچہ ہے، بچہ ہے غریب ہے۔ کہا نہیں یہ غریب بچہ نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے کون ہے۔ اب یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میں جانتا ہوں